يا إمام. أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کا ہم احمدیوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی. ایک احمدی غور کرے تو اس احسان پر تمام زندگی بھی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو پھر بھی ادا نہیں کر سکتا. اس وقت دنیا میں مسلمان کہتے ہیں 2 ارب کے قریب ہیں. سب کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی اور حکم ہے کہ 14ویں صدی میں مسیح و مہدی کا ظہور ہوگا. ایک اندھیرے زمانے کے بعد پھر اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور شروع ہوگا. اس لیے جب وہ ظہور ہو، وہ نشانیاں پوری ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ نشانی کہ چاند اور سورج گرہن رمضان کے مہینے میں مقررہ تاریخوں پر ہو، تو یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جب سے کہ زمین و آسمان بنے ہیں یہ نشانی کبھی واقع نہیں ہوئی. تو اس خدا کے فرستادے اور میرے عاشق صادق کو مان لینا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. پھر قرآن کریم نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہہ کر مزید توجہ اس طرف پھیر دی، اور جس کی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر فرما دی کہ غیر عرب لوگوں میں سے اس کو تلاش کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ برف کی سیلوں پر بھی گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے تو جانا اور اسے میرا سلام پہنچانا. پھر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے ہمیشہ ہدایت پر رہنے اور ہدایت قبول کرنے کی دعائیں بھی سکھائیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت تک 5-7% لوگوں کو ہی زمانے کے امام کو پہچاننے کی توفیق ملی. باوجود اس کے کہ مسلمان اہدنا الصراط المستقیم
کی دعا اپنی نمازوں میں کئی بار پڑھتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ قرآن کریم کی پیشگوئیاں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور ارشادات سامنے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت اس امام کو جو زمانے کا امام ہے ماننے سے انکاری ہے، اور نہ صرف ماننے سے انکاری ہے بلکہ تکذیب پر شدت سے زور دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سعید فطرت غیر مسلموں بلکہ لامذہبوں اور اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما رہا ہے، ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے، اور ہر سال جماعت میں ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں میں سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نام نہاد اور مفاد پرست ملاؤں کے پیچھے چل کر بعض جگہ مسلمان کہلانے والوں نے امام الزمان کی دشمنی کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان لوگوں کو عقل دے۔ علماء جو نام نہاد علماء ہیں وہ تو اب ایسے حال پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو لگتا ہے بظاہر اصلاح کا ذریعہ ان کے لیے سب بند ہو چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جو معصومیت میں یا اپنے خیال میں عشق رسول میں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحیح راستوں کی طرف ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ امام کو پہچانیں۔ اور وہ جو دشمنی اس زمانے کے امام سے کر رہے ہیں، جس کی بعض جگہوں پر انتہائی حدوں کو چھوا جا رہا ہے، اس سے وہ باز آ جائیں اور اپنی آنکھ پر سنوارنے والے بن جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کاش مسلمانوں کے دل کی آواز بن کر نکلے اور مسلم امہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وارث بنے۔ اور ان کو بھی عزت اور تکریم کی نظر سے دنیا دیکھنے والی ہو۔ ایک جگہ اس یعنی اہدنا الصراط المستقیم کی آیت کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے جیسا کہ تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن بلکہ کوئی انسان بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے، ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تا ہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور امام الزمان کی تعریف آپ نے یہ فرمائی کہ وہ رسول بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی ہدایت کے لیے معمور فرمائے۔ بس اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق
امام الزمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق مسیح موعود و مہدی موعود ہی ہیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اس لیے وہ انعام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے تا قیامت جاری رہنا ہے، اب آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جاری رہنا ہے، اور یہ مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑ کر ہی دوسروں کو مل سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ آج سے 1400 سال پہلے جو نعمت جاری ہوئی، اس سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خوب فیض پایا، ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ایمانوں میں تازگی پیدا کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ورد ان کی زبانوں پر ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے تو ہر لفظ اور دعا ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی۔ ایک ایسا رشتہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم فرمایا تھا جس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر خدا تعالیٰ نے بھی ان کو ایسا نوازا کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب ان کو ملا، اعزاز انہوں نے پایا۔ بس اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے چلے جانے کے لیے، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے اس زمانے کے امام اور مسیح و مہدی کو ماننا ہے۔ تو اس سے پھر ایسا تعلق ہمیں جوڑنا ہوگا جو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنائے۔ اور جب کہ ہم نے خود بیعت کے وقت یہ عہد کیا ہے کہ اس رشتے کو ہم سب سے سوا رکھیں گے، سب رشتوں پر فوقیت دیں گے، جیسا کہ 10ویں شرط بیعت میں درج ہے کہ وہ شرط یہ ہے کہ اس عاجز سے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقد اخوت محض للہ با اقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ بس صرف بیعت کر کے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری اہدنا الصراط المستقیم کی دعا قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا قبول کر لی اور ہمیں اپنے فضل و کرم کے گھروں میں پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانے کے امام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ کافی نہیں ہے۔ اب ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس امام کو جب مان لیا ہے تو آگے قدم بھی بڑھانے ہوں گے ہمیں، بلکہ اب پہلے سے بڑھ کر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ عہد جو طاعت در معروف کا ہم نے باندھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قائم رکھے، ہم صراط مستقیم پر ہمیشہ چلتے چلے جانے والے ہوں، اور ہم اس قرآنی حکم پر عمل کرنے والے ہوں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس ہرگز نہ مرنا
مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ انسان پر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو وہ کبھی اپنی کوشش سے کامل اطاعت اور فرما برداری نہیں دکھا سکتا۔ اسے پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت متوجہ رکھنے کے لیے یہ دعا سکھا دی ہے، اور ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کو سامنے رکھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں قائم رکھتے ہوئے، اس سے راہ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرتے چلے جاؤ۔ اس کے بغیر یہ بہت مشکل ہے کہ انسان کسی سے ایسا تعلق رکھے جو کسی اور خادمانہ حالت میں پائی نہ جاتی ہو، ایسا تعلق ہو جو کسی بھی اور رشتے میں پایا نہ جاتا ہو، ایسا تعلق ہو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بغیر ممکن نہیں، جس میں کامل اطاعت ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت چاہنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہنے کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ عہد بیعت کو حقیقت میں نبھانا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کی حقیقت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ایک تڑپ کے ساتھ اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس امام کے ساتھ جڑنے کے بعد صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے زمانے کے امام کے بیعت کر لی اور بس، بلکہ پھر اس نظام کے ساتھ بھی تعلق جوڑنا ہوگا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمایا ہے، اور جس کا بیان آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ رسالہ الوصیت میں فرما دیا کہ وہ خلافت کا نظام ہے۔ ایک شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لیتا ہے، لیکن اگر پھر اس آئندہ آنے والی قدرت کا انکاری ہے یا طاعت در معروف کے عہد میں حیل و حجت سے کام لیتا ہے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خادمانہ تعلق کو بھی توڑنے والا بن گیا، اور پھر ان برکات سے بھی محروم ہو گیا ہے جو آپ کے ساتھ جڑے رہنے سے ہیں۔ غیر مباین کی مثال ہمارے سامنے ہے، بڑی واضح مثال ہے۔ انہوں نے بے شک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت تو کی یا بیعت کرنے کا دعویٰ تو کیا، لیکن آپ کے اس پیغام کو نہ سمجھے یا نہ سمجھنے کی کوشش اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کی کہ خلافت کے نظام کو بھی اسی قدرت کا تسلسل سمجھنا جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جاری فرمائی ہے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دوسری قدرت کے ساتھ بھی تعلق کے اخوت اور وفا کو قائم کیا۔ لیکن ایک احمدی کے لیے یہی اہدنا الصراط المستقیم کی انتہا نہیں ہے۔
جیسا میں نے کہا محاسبہ نفس ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ایک تسلسل ہے آگے بڑھتے چلے جانے کا، اور ہر وقت ہدایت کی راہ کی تلاش میں رہتے ہوئے اس کے لیے استقامت کی دعا کرنا ہی ایک مومن کی شان ہے. عام انسان جو روحانیت کے اعلیٰ مدارج پر نہیں ہے، اس کی تو ہر وقت شیطان سے لڑائی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ باوجود نیکیاں بجا لانے کے شیطان اس کو ورگلانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. باوجود حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے، باوجود خلافت سے وفا کا تعلق جوڑنے کے، باوجود مالی قربانیوں میں حصہ لینے کے، باوجود جماعتی خدمات اور وقار عملوں میں حصہ لینے کے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے مل کر خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ نمازوں میں سست ہیں. اور نماز جو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، اس میں اگر سستی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ دوسری نیکیوں کو بھی چھڑا لیتی ہے. اور ایسے بھی ہیں جو بہت سی نیکیاں تو کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے اہل کے ساتھ سلوک میں اچھے نہیں ہیں. یہ بھی ہدایت کے راستے سے بھٹکنے والے لوگ ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کی بے شک دعا کر رہے ہوں، لیکن تمام حکموں پر عمل کرنے والے نہیں. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا. بس ہدایت کے راستے تلاش کرنے والے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سامنے رکھ کر، اس عشق و محبت کو سامنے رکھ کر جو ایک مومن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، یہ کوشش کرتا ہے کہ اس پر چلے جس پر اللہ اور اس کا رسول ہمیں چلانا چاہتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پیش نظر، ہمارے پیش نظر وہ ٹارگٹ ہو، وہ اسوہ ہو جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، جس کو آپ سے فیض پانے والے صحابہ نے ہمارے سامنے رکھ کر منعم علیہ لوگوں کا نمونہ دکھایا، جس کو اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و فعل سے ہمارے سامنے پیش فرما کر ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے کے راستے دکھائے، جن کے ذریعے سے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر کے اعلیٰ روحانی مدارج کو حاصل کیا. میں نے گھریلو زندگی کا ذکر کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کو کس طرح ارشاد فرماتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو کر یہ بیان کیا کہ میری بیوی اپنے میکے میں اتنا عرصہ رہ کر آئی ہے اور اب میں نے ارادہ کیا کہ اسے کبھی میکے نہیں جانے دینا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کو سن کر بڑا رنج پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ ہماری مجلس سے چلے جاؤ کہ یہ باتیں ہماری مجلس کو گندہ کر رہی ہیں. اور کافی سخت الفاظ آپ نے انہیں فرمائے. پھر انہوں نے معافیاں مانگی. ایک دوسرے صحابی جو اپنی بیوی سے زیادہ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ فوراً اٹھ کر وہاں سے گئے، بازار گئے
بازار جا کر کچھ چیزیں بیوی کے لیے خریدیں اور گھر لے جا کر اس کے سامنے رکھیں کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اور بڑے پیار سے باتیں کیں۔ بیوی پریشان کہ آج میرے خامد کو کیا ہو گیا ہے، یہ انقلاب کیسا ہوا ہے؟ اسے پوچھا کہ کیا ہو گیا آج تمہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیوی سے بدسلوکی کا بیان ہونے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت تکلیف اور ناراضگی دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ میرا گزشتہ گناہ معاف کرے، جو تم سے میں سلوک کرتا رہا تم بھی مجھے معاف کرو، اور آئندہ حسن سلوک ہی کروں گا۔ تو یہ تبدیلی ہے جو ہدایت کے راستوں کی طرف لے جاتی ہے، گھریلو زندگی سے شروع ہوتی ہے، معاشرے میں پھیلتی ہے اور پھر دنیا میں پھیلتی ہے، اور اسی کو لے کر آج ایک اہم دین عہد بیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بندہ ہے، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے رشتے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہدایت صرف کسی مامور کو مان لینا نہیں ہے، یا نظام سے وابستہ ہو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنا اور اس پر قائم ہونا ہدایت کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ دعا ہے۔ یہاں کئی لوگ ہیں آپ میں سے، جن میں سے بعض کا مجھے علم ہے، جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا علم نہیں ہے۔ باہر وہ بڑے اچھے ہیں، لوگوں کی نظر میں انتہائی شریف اور راہ ہدایت پر قائم ہیں، لیکن اب اپنے گھروں کے معاملات میں صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اپنے اہل سے حسن سلوک کرنا، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بیان فرما کر کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل سے اچھا ہے، آخر میں اپنی مثال دی کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو معمولی عمل نہیں ہے۔ اس عمل کی اہمیت بتانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش فرمائی ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر کام کو سامنے رکھتے ہوئے مومن کو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نیکیوں کے معیار بڑھتے چلے جائیں، اور جب موت آئے تو خالص فرمانبرداری کی موت ہو۔ بس ایک حقیقی مومن وہ ہے جو امام الزمان کو مان کر پھر اپنی نیکیوں کے معیار کو بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہے، اپنے ایمان میں ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہے، اللہ سے یہ دعا مانگے کہ جس صراط مستقیم پر تو نے مجھے قائم فرما دیا ہے، اس میں ترقی کی طرف میرے قدم بڑھیں۔ ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ تقویٰ میں ترقی کرنے والا ہو۔ جو تقویٰ میں ترقی کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتا ہے، اور جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں ترقی کرنے کے لیے بھی کوشش اور دعا کرتا ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی کوشش اور دعا کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر قائم رہنے کی دعا کرتا ہے،
وہ خدمت دین کی خواہش میں بھی ہر روز پڑھتا ہے اور خالص ہو کر خدمت دین کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ صرف خواہش میں پڑھتا ہے بلکہ اس کے لیے ہر وہ عمل، ہر قدم جو اس عمل کی طرف وہ اٹھاتا ہے جس کی خدا اور اس کے رسول نے ہدایت فرمائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اٹھاتا ہے۔ بس ایک حقیقی مومن کو ان لوگوں کی طرح نہیں بننا چاہیے جو اپنے زوم میں نیک اور پارسا سمجھتے ہیں، جو اپنے زوم میں اپنے آپ کسی مقام پر پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی مستقل مقام مل گیا ہے، یا ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں وہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ جب کبھی انسان کو یہ خیال آیا، چاہے وہ کتنا بھی پارسا ہو، سمجھو کہ روحانی لحاظ سے وہ مارا گیا اور شیطان کے شکنجے میں آ گیا۔ بس ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا اور پھر اگلی منزل کی طرف قدم بڑھانا ہی ایک مومن کا شیوہ اور شان ہے۔ جس نے اپنے زوم میں اپنی منزل کو پا لیا، تھوڑی سی جماعت کی خدمت کر کے اس پر فخر ہو گیا، جماعتی خدمات کو، اپنی عبادات کو کافی سمجھ کر حقوق العباد کی طرف سے توجہ پھیر لی، اگر وہ کسی مقام پر پہنچا بھی ہو تو ایک وقت میں اپنے اس عمل کی وجہ سے وہ مقام کھو دیتا ہے۔ اس لیے ایک حقیقی مومن اپنے صرف آج کے نیک عمل کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے انجام کی طرف دیکھتا ہے اور انجام بخیر ہونے کی دعا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کسی کی قوت کسی اس دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی، یا آج کل زمانے میں کہنا چاہیے سیکریٹری، جو نوٹس لیتے تھے، اس قدر قربت کا مقام انہوں نے پایا کہ ہر وقت وہی لکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد فرماتے تھے۔ یہ مقام ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اس پر اعتماد تھا، آپ کو اس پر اعتبار تھا۔ دوسرے مسلمانوں کی نظر میں بھی عبداللہ بن ابی کاتب وحی کا مقام یقیناً ہوگا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتا ہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ اسے ٹھوکر لگی اور وہ اپنے ہر مقام سے گرا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جو عشق و محبت میں بڑھے ہوئے تھے۔ جب ان کی بدبختی نے ان کو ٹھوکر لگائی تو وہ آپ کے اشد ترین مخالفین میں ہو گئے، آپ پر نہایت گندے اور گھٹیا الزام لگانے لگ گئے، ہر روز نئے نئے اعتراض کرنے لگ گئے۔ بس انجام بخیر ہونے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بھی بہت ضروری ہے۔ اس پر غور کریں اور پڑھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، انسانی زندگی کا مقصد اور غرض صراط مستقیم پر چلنا اور اس کی طلب ہے، جن کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر وقت، ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ ہماری جماعت یاد رکھے، آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت یاد رکھے، یہ معمولی سی بات نہیں ہے،
اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو انسان کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ ہے، جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے انسانی مخلوق کا بھی، انسان کا بھی حق ادا ہو جائے گا اس خلق سے اور اس دعا سے، اور جو انسانی طاقتیں انسان کو دی گئی ہیں ان کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ غرض منعم علیہ لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اس کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے، اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ اس ایسی جماعت تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تاکہ اس آخری زمانے میں یہ جماعت قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، ایک اعزاز تو ہے لیکن بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جماعت کے ہر فرد پر کہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر ہر احمدی کو گواہ ٹھہرنا چاہیے۔ بس ہر احمدی قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر تبھی گواہ ٹھہر سکتا ہے جب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پڑھتے ہوئے ترقی کے مدارج طے کرتا جائے اور انعام یافتہ لوگوں کے معیار حاصل کرتا چلا جائے، قرآن کریم کی تعلیم کے ہر پہلو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش ہو۔ بس یہ مدارج حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اور جب ہم یہ کوشش کریں گے تو حقیقت میں اہدنا الصراط المستقیم کے مضمون کو سمجھنے والے ہوں گے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو بھی پورا کرنے والے ہوں گے۔ ورنہ یہ دعا بھی جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں اگر کوئی حصہ کھوٹ کا ہوگا تو اس قدر ادھر سے بھی ہوگا، یعنی اگر کھوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کھوٹ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کھوٹ کو سمجھتا ضرور ہے، اس لیے تمہیں جو تم سمجھتے ہو کہ معاملے میں کھوٹ کر جاؤ گے، دھوکہ دے دو گے، اس دھوکے کی وجہ سے تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے۔ فرماتے ہیں مگر جو اپنا دل خدا سے صاف رکھے اور دیکھے کہ کوئی فرق خدا سے نہیں ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس سے کوئی فرق نہ رکھے گا۔ انسان کا اپنا دل اس کے لیے آئینہ ہے، وہ اس میں سب کچھ دیکھ سکتا ہے، بس سچا طریق دکھ سے بچنے کا یہی ہے کہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور وفاداری اور اخلاص کا تعلق دکھاؤ، اور اس راہ بیت کو جو تم نے قبول کی ہے سب پر مقدم کرو، کیونکہ اس کی بابت تم پوچھے جاؤ گے۔ بس اپنے نفس کا محاسبہ ضروری ہے۔ دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ پڑھنے والا معاملہ ہے، اس لیے نمازوں کے بعد فتنہ و فساد کی طرف توجہ ہوتی ہے ان کی،
بعض کے منہ سے جماعت کے خلاف مغلظات ہی نکلتی ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہو کر مغلظات ہی بکتے ہیں، یا آپس کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کی دعا سکھائی گئی ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہمارے سامنے تو اس صراط مستقیم کے راستے ہیں جو جانوروں کی حرکات چھوڑ کر انسان بنانے والی تھی، اور پھر تعلیم یافتہ انسان بنانے والی تھی، اور پھر وہ تعلیم یافتہ انسان باخدا انسان بنے۔ تو یہ نمونے ہمارے سامنے کوئی قصہ کہانی کے رنگ میں نہیں ہے کہ ہم آئے اور ہم نے قصے سن لیے اور کہانیاں سن لی، بلکہ یہ نمونے ہمارے سامنے ہمیں عمل کرنے کے لیے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں، اور انہی باتوں کی طرف اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سے بیعت لی ہے، اور اپنے اندر اس جذبے کو قائم رکھتے ہوئے قرآن تعلیم پر عمل کر کے ہی ہم راہ بیعت کو مقدم رکھ سکتے ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ صرف اس بات پر خوش نہیں ہوگا کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ کروڑوں دفعہ پڑھتے اور دہراتے رہے، بلکہ یہ کوشش اور روح کی گہرائی سے نکلے ہوئے الفاظ جو اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے اور قائم رہنے کی دعا اور مدد مانگ رہے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے بنیں گے۔ ورنہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، تم پوچھے جاؤ گے کہ تو دعویٰ تمہارا کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور، بس ہر دعا کے ساتھ کوشش اور نیک نیت شرط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنی راہ دکھا دیں گے۔ فرمایا یہ تو وعدہ ہے، اور ادھر یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سو انسان کو چاہیے کہ اس کو مد نظر رکھ کر نماز میں بالہا دعا کرے، بڑے الہا کے ساتھ دعا کرو، اور تمنا رکھے کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جاوے جو ترقی اور بصیرت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس جہان سے بے بصیرت اور اندھا اٹھایا جاوے۔ بس اب جب کہ ایک لحاظ سے تو بصیرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول کو کے پیغام کو سمجھ کر زمانے کے امام سے ہم جڑ گئے، مان لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ترقی کے راستے ہمیشہ کھلے ہیں اور روحانی مدارج تو ہمیشہ طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ترقی کی طرف قدم بڑھنے چاہیے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جماعت میں داخل ہو کر ایک تغیر اپنے اندر قائم کرو، وہ نظر آنا چاہیے۔ کسی بھی حکم کو خفت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ایک ایک حکم کی تعظیم کی جائے۔ بس قرآن شریف کے سینکڑوں احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش اور یہ جائزے انسان خود اپنے لے سکتا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر احساس ہے تو اپنے جائزے خود لے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کا دل آئینہ ہوتا ہے۔ ذرا اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے اس میں اپنے چہرے دیکھیں، اس میں اپنے دلوں کی کیفیت دیکھیں، تو ہر ایک کو اس کے اندر کی کیفیت نظر آ جائے گی، دوسروں پر اعتراض ختم ہو جائیں گے، اور اپنی اصلاح کی طرف ہی توجہ پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور خود اہدنا الصراط المستقیم کو سمجھ کر پڑھنے کی توجہ ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اندرونی جائزے کی تبدیلی ہے
جو میں جماعت میں چاہتا ہوں. بس یہ جائزے ہمیں عہد بیعت اور ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے رہیں گے. جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو ایمان میں ترقی کے لیے کوشاں ہے. تو مومن ہونے کے جو معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقرر فرمائے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک کسی کے پاس حقیقی نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے، ایک دو نیکیاں نہیں، حقیقی نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے، تب تک وہ مومن نہیں ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ انسان چوری، زنا وغیرہ موٹے موٹے برے کاموں کو کرنا ہی نیکی نہ جان لے. بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کو نہ کرنا ہی نیکی نہ جان لو، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم فرما کر بتلا دیا کہ انعام ایک الگ شے ہے. جب تک اسے حاصل نہ کرے گا تب تک نیک اور صالح نہیں کہلائے گا. دیکھو خدا تعالیٰ نے یہ دعا نہیں سکھلائی کہ تم مجھے فاسقوں اور فاجروں میں داخل نہ کرو اور اس پر بس نہیں کیا، بلکہ یہ سکھلایا کہ انعام والوں میں داخل کر. بس صرف ایک آدھ نیکی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ حقیقی نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے. اور یہ حقیقی نیکیوں کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق ادا کرنے سے ہی ملتا ہے. قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر اعمال صالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے. لیکن جب ایمان قوی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے، اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے. خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا. اگر خدا تعالیٰ پر حقیقی ایمان ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے. دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو آنکھوں سے بدنظری کیوں کر سکتا ہے؟ آنکھیں ہی نہیں تو بدنظری کیا کرنی ہے؟ اور آنکھوں کا گناہ کیسے کرے گا؟ اور اگر ایسے ہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں، شہوانی قوا کاٹ دیے جائیں، تو پھر وہ گناہ جو اعضاء سے متعلق ہے کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح پر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی. وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا، کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے. وہ کان رکھتا ہے مگر بہرا ہوتا ہے، اور وہ باتیں جو گناہ کی ہی نہیں، جو گناہ کی ہیں نہیں سن سکتا. اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں. اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے. فرمایا اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے، ہماری جماعت کو اسی کی ضرورت ہے، اور اطمینان کامل حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے. پس فرماتے ہیں پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں.
صرف مان لینا کافی نہیں، یہ ایمان کی کیفیت ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ بس یہ وہ معیار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے یہ معیار حاصل کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ سے قرب کے تعلق میں بڑھنے والے ہوں، جس ہدایت پر اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، جو احسان ہم پر فرمایا ہے، اس انعام اور احسان کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں ترقی کرتے چلے جانے والے بنیں، اپنی نسلوں میں احمدیت کے انعام کو جاری رکھنے کے لیے اپنی کوششوں اور دعاؤں میں کبھی سست نہ ہوں۔ ان ملکوں میں جو دنیاوی آسائشیں ہیں یہ کبھی ہمیں اپنے مقصد کے حصول سے ہٹانے والی نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر